رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے 248 تک تلاوت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا خاندان مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر آباد تھا، اور وہ علاقہ خاصا زرخیز تھا اور وہ لوگ تھے بھی محنتی۔ مالی اعتبار سے ان لوگوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم تھی، قوم عمالقہ۔ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، قد اور کاٹھی کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اور تعداد کے لحاظ سے بھی۔ اور عام طور پر جب کسی کے پاس یہ ساری طاقتیں ہو تو وہ ظلم بھی کرتا ہے، جیسے آج کل ہے، جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ اب وہ قوم عمالقہ کرتی یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل پر حملہ کرتی تھی، ان کو قتل بھی کر دیتے تھے، مال بھی چھین لیتے تھے، اور آ کر کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر بھی لے جاتے تھے۔ آج کل کی طاقتور قومیں بھی تو یہی کرتی ہے۔ اس وقت ایک پیغمبر تھے شمویل علیہ السلام، اور کہیں حمزہ کے ساتھ لکھا ہے اشمویل۔ ان کی عمر مبارک خاصی تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، کئی مرتبہ خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عمالقہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہمارے بچے قتل کر دیتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ آپ اللہ سے جہاد کی اجازت لیں، کیونکہ ان پر جہاد تھا نہیں، اور ہمارے لیے کوئی جرنیل منتخب کرے تاکہ ہم اس جرنیل کے انڈر میں عمالقہ قوم کے خلاف جہاد کریں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق نہیں ہوتا، مگر وہ قوم اس بات کو سمجھتی تھی کہ حضرت شمویل علیہ السلام خاصے بوڑھے ہیں، اور اس عمر میں وہ مجاہدین کی قیادت نہیں کر سکتے، اور اس لیے انہوں نے اللہ سے جہاد کی اجازت طلب کروائی اور جرنیل بھی مقرر فرمایا۔ اسی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے اس جماعت کا
جو بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جس وقت ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ مقرر کرو ہمارے لیے کوئی جرنیل تاکہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ چاہتے تو ہو کہ تم لڑو، تمہاری امید تو ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم لڑو گے نہیں۔ باتیں تو تم کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم نہ لڑو۔ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑے، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا، کچھ مار دیے گئے، کچھ محنت مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے گئے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ اور یہ بات تفسیروں میں ہے کہ تقریباً 30,000 لڑکیاں اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی کی ظاہری اسباب سارے موجود ہیں، اس لیے لڑیں گے۔ اب کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا، اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا، تولوا الا قلیلا منهم، اب وہ جہاد سے منہ موڑ گئے مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ اور وہ تھوڑے کتنے تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، اور پھر وہ پوری کیا روداد ہے کہ وہ تھوڑے بھی نکلے، پھر اس میں اللہ نے امتحان لے کر کے کتنوں کو چھانٹا، وہ پورا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے کہ نہیں لڑے۔ وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے پیغمبر شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد کی اجازت بھی ہو گئی تھی، تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا جرنیل بھی اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ اور کون کی مقرر کیا تھا؟ اب دیکھو یہاں پہ قوم بہانہ کیسے بناتی ہے، قوم بہانہ کیسا بناتے، لوگ بہانے کیسے بناتے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جرنیل اور کمانڈر مقرر فرمایا ہے، اللہ نے مقرر کر دیا کہ تم جرنیل چاہتے تھے نا، جہاد فرض ہوا، اب جرنیل کون ہوگا، کمانڈر کون ہوگا؟ حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ۔ حضرت طالوت بڑے غریب خاندان کے آدمی تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور ان کا خاندان بھی غیر معروف تھا، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے تو بس نیچی ذات کا بندہ ہے، کمی بندہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام نے جس کو ختم کیا نا 1400 سال 1450 سال پہلے، آج ہمارے ہندوستانی معاشرے میں، بھارت کے معاشرے میں برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے یہ بانٹی، اور جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں یہ فرق نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے تمہارے ادھر تو اونچ نیچ ہے، ہم نے بھی بنا کے رکھا ہے وہ اونچ نیچ، یہ نیچی ذات کا، یہ اونچی ذات کا، یہ اور وہ۔ تو حضرت طالوت بہت کمزور مالی اعتبار سے بھی، ان کا خاندان بھی مشہور نہیں تھا۔ اب انہوں نے کج بحثی شروع کی، بہانے نکالنا شروع کیے، کیا کہا؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، کہ یہ ہم پر جرنیل کیسے ہو سکتا ہے، ہم پر اقتدار یہ کیسے کر سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہے اقتدار کے اس سے۔ اور یہاں پر مسئلے خراب ہوتے۔ شریعت میں، دین میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون اونچے خاندان کا ہے، کون مالدار ہے، کون قابل ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ حضرت طالوت تو زمانے قریب میں پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، نہ تو پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، نہ کسی پیغمبر کے پوتے اور پڑپوتے تھے،
اگر ہوتے تو یہ لوگ کہتے نا کہ پیغمبر کی نسل سے ہے تو ہم مان لیتے، نہ وہ کسی بادشاہ کی نسل سے تھے، کیونکہ اگر کسی بادشاہ کی نسل میں سے ہوتے تو کہتے چلو بادشاہ کی نسل میں سے ہے، ان کے باپ دادا بادشاہ ہوئے، اگر ان کی نسل میں سے کسی کو اقتدار ملتا تو اچھی بات ہے۔ اچھا، مالی طور پر بھی بڑے کمزور تھے، ان کے بارے میں تفسیروں میں 3 لفظ آتے، ایک کان دباغن، رنگریز تھے، لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے، تو عوام میں ایسو کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ اور بھی آتا ہے، کان ساقین، مشک میں پانی بھر کر لوگوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے، ماشکی تھے، تو عوام کی نگاہ میں ان کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی۔ ایک لفظ اور بھی آتا ہے، کان راعین، چرواہے تھے، مزدوری پر لوگوں کی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ چراتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مزدور پیش آتے، اور مزدور کو جو بھی مزدوری مل جائے کر لیتا ہے، کبھی کپڑے رنگ لیتے تھے، کبھی لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کر مزدوری لیتے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، جائز قسم کی جو بھی مزدوری ہو، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، آدمی کو کام کرنا چاہیے، جو بھی جائز قسم کی مزدوری ہو۔ اب یہی کام کرتے تھے وہ۔ اب اللہ کی طرف سے جب طے ہو جائے نا تو پھر یہ آپ نے خود مانگا تھا، اللہ نے طے کر دیا حضرت طالوت، اب آپ اللہ کی طرف سے طے ہو گیا یا قوم نے طے کر لیا، اب پیچھے اٹھ کر کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو نیچی ذات کا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو جائز قسم کی جو بھی مزدوری ہو، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے اور کہیں جگہ رکے، کچھ لوگ پھل اتار کر لے کر کے آئے سرخ دانے کے ایک درخت کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کالے کالے دانے کیوں نہیں چنے؟ لال دانے لے کر کے آئے ہو، کالے دانے کیوں نہیں چنے؟ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ، اس لیے کہ جو کالے دانے ہوتے وہ بڑے میٹھے ہوتے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تجربہ تو ان کو ہوتا ہے جو اونٹ بکریاں چراتے ہیں، کیونکہ ان کو ان درختوں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو کیا حضرت آپ نے جانور بھی چرائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعى لأہل مکہ علی قراریط، میں مکے والوں کی بکریاں، ان کی بھیڑیں ٹکے ٹکے پر چراتا رہا، اور فی بکری مجھے 2 پیسے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی چرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ اب علماء بیان فرماتے کہ بکری اس وجہ سے فرمایا کہ اونٹ بڑا جانور ہے، اور اونٹ اگر مالک کی مرضی سے نہ چلے تو اسے ڈنڈے مارے تو اونٹ کا کچھ بگڑتا نہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بھیڑ، ایک بھیڑ جدھر جائے گی ساری اس کے پیچھے بھاگے گی، لائن لگے گی، اس وجہ سے بھیڑ چال کا مقولہ مشہور ہے۔ اور بکری ایسا شرارتی جانور ہے کہ ایک ادھر بھاگے گا، دوسرا ادھر بھاگے گا، تیسرا تیسری طرف بھاگے گا، آپ کو پکڑ کے لانا پڑے گا۔ اب چونکہ وہ کمزور جانور ہوتا ہے، آپ مارو گے تو ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی، سینگ بھی ٹوٹے گا، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے اس لیے اللہ نے پہلے بکریاں چروائی، یہ حکمت بیان فرمائی علماء نے کہ امتیوں کا حال بھی ایسا ہوگا کہ ایک کا منہ ایک طرف، دوسری کا دوسری طرف، تیسرے کا تیسری طرف، کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا، اور عجیب عجیب قسم کے سوالات پیدا ہوں گے، اور سختی کرو گے تو ناراض ہو کے ٹوٹ جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دین کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ ایک شخص آیا اور سوال کیا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری این ناقتو، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ اب وہ گڑ گڑ کرتا ہوا اندر اندر جلتا ہوا باہر چلا گیا اور کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، کہ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہو اور یہ نہیں پتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ویسے ہی انہوں نے لوگوں کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی نازل ہوگی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور یہ نہیں جانتے کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اب مجھے بتاؤ
کہ اللہ کے نبی لوگوں کے اونٹنی بتانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارا کتا کدھر ہے، تمہاری اونٹنی کہاں پہ ہے، تمہاری بکری کدھر پہ ہے؟ اب جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، ایک آدمی ناراضگی میں ہوتا ہے اور اس کو اپنی مرضی کی نہیں ملتی تو پھر وہ ناراض بھی ہوتا ہے. اب وہ تو بھاگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے، پہلے نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین میں سے بعض کو فرمایا کہ یہ آدمی جو سوال کرتا ہوا گیا اس کو تلاش کر کے لاؤ. اس کا نام تھا بسیط اور منافق تھا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، فوراً گئے اسے لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، کیا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے سوال کیا تھا میری اونٹنی کہاں ہے، اور تم نے کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیری اونٹنی کہاں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کے قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. جاءنی جبریل فاخبر فیہا آنفا، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تیری اونٹنی فلاں جگہ پر جھاڑیا ہے، تیری اونٹنی فلاں جگہ پر جھاڑیا ہے. ان میں سے ایک ٹہنی کے ساتھ اس کے گلے کا پٹا لگا ہوا ہے، ٹہنی بھی مضبوط تھی، پٹا بھی مضبوط تھا. یہ زور تک لگاتی رہی مگر نہ ٹہنی ٹوٹی نہ پٹا ٹوٹا. تو کیسا نادانی والا سوال تھا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک نوجوان کہنے لگا ما فی بطن ناقتی، غور سے سنیے گا اور نتیجہ آپ خود نکالیے گا، کیونکہ میں واضح بولوں گا تو لوگ کچھ نہ کچھ غلط مطلب نکالتے چلے جاتے. ایک نوجوان کہنے لگا ما فی بطن ناقتی، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یہ عجیب عجیب سوال آتے تھے. لیکن صحابہ میں سے تھے ایک جذباتی صحابی تھے سلامہ بن اوقش. وہ کہنے لگے کہ آپ سے سوال نہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے اونٹنی کے ساتھ برائی کی ہے اور تیرا نطفہ اس میں پیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے. ناراضگی میں جواب دیا کہ کیسے کیسے سوال کرتے ہو آ کے. اب ذرا بات سمجھنا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی پیٹ کی بات نہیں جانتے، یہ تو آپ کے صحابی جانتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کس کا نطفہ ہے. حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں تھا. یہ کس کے لیے تھا؟ ناراضگی کے طور پر تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامہ بن اوقش کو ڈانٹا، آگے کی بات نہیں بتائیں گے. سلامہ بن اوقش کو ڈانٹا کہ یا سلامۃ بن وقش ان اللہ لا تحب التفحش، کہ اللہ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا. تم نے جو اس فحش انداز میں جواب دیا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وقد تفحشت برجل، تو نے اس آدمی کو جواب دینے میں فحش گوئی سے کام لیا ہے. صحابی کی یہ بات اس کا جواب نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کو جو سوال کیا تھا بے تکا، اس کو جواب دینے کے لیے ایک تانا تھا. اس کو تم اس طرح سمجھو کہ کوئی آدمی مجھ کو سوال کرے کہ تم نے رات کو کیا کھایا تھا، میں کہوں بھائی تیرا سر کھایا تھا، تو صحیح میں سر کھایا تھا. اب یہ کوئی جواب نہیں ہے. جواب تو یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کھایا، تیرا اس کے بارے میں بے موقع سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس صحابی کا جواب بھی اس رنگ میں تھا. اور یہ مسئلہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ما فی الارحام، رحموں میں سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا. اب آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ نکلا ہوا ہے، کمپیوٹر نکلا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیکنالوجی بڑھی ہے، کئی 100% میں سے بہت حد تک باتیں صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن یہ باتیں آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی بیچارے نے گھر فون لگوایا ہوا تھا اور اس کو ایک ماہ کا بل 1,88,000 آیا. کتنا؟ 1,88,000. اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، میں کارخانے دار بھی نہیں ہوں، میں دکاندار بھی نہیں ہوں، فون گھر میں لگا ہوا ہے، یہ اتنا بل کیسے آ گیا؟ میں فون کروں گا تو کتنے کروں گا؟ جب اس نے اپلیکیشن دی کہ بھائی اس کو ذرا دیکھو، تو جواب ملا کہ کمپیوٹر کی غلطی ہے. کس کی غلطی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی غلطی؟ بات یہ میں بتا رہا ہوں 100% میں سے 80% 85% باتیں صحیح ہوگی، لیکن غلطی ہوتی ہے یہاں سے بھی. وہ بھی 100% نہیں بتا سکتا. اصل بل
اس کا 150 یا 200 نکلا تھا اور کتنا دے دیا؟ 1,88,000۔ کمپیوٹر پر یقین ہو اتنا کچا عقیدہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر کی کوئی بات صحیح ہوگی، کوئی غلط ہوگی، لیکن جو بات بذریعے وحی ہوتی ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فی الارحام، رحموں میں جو ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال پیغمبروں نے بکریاں بھی چڑھائی، بھیڑیں بھی چرائی اور اونٹ بھی چرائے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ حضرت طالوت کی۔ تب جب قوم کے سامنے حضرت طالوت کو ایک جرنیل اور لیڈر کے طور پر پیش کیا، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غریب ہے، مزدور ہے، یہ ہم پر حکومت کیسے کریں گے؟ ان کو ہم پر اقتدار کیسے حاصل ہوگا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم زیادہ حقدار ہے اقتدار کے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور ان کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ اب بیچارے مزدور آدمی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے تمہارے اوپر۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کمزور ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے نہیں، اللہ نے تم پر چوز کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، دیکھو یہاں مال نہیں بتایا، اللہ نے زیادہ کیا ان کو، اللہ نے علم کے پھیلاؤ میں اور جسم کے پھیلاؤ میں۔ علم بھی اس وقت حضرت طالوت کے پاس لوگوں میں سے ان کا زیادہ تھا، اور جسم کے اعتبار سے بھی خوب پہلوان تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ لڑائی کے واسطے ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو کہ میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہے۔ اگر ہوئی چڑیا کے برابر تو دوسروں کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ نے بتایا اپنے پیغمبر کے واسطے سے کہ اللہ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ نے دیا، اب ان کو مانو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش کرنے والا، وسعت والا، جاننے والا ہے۔ فقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اور فرمایا ان لوگوں کو ان کے پیغمبر حضرت شمویل نے کہ بے شک حضرت طالوت کی اقتدار کی، لیڈرشپ کی، جرنیل کی نشانی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ، اس میں کچھ تسلی کی چیزیں ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، دیکھو علامتیں بھی بیان فرما دی کہ ایک صندوق آئے گا، اس میں کچھ برکت کی، کچھ تسلی کی چیزیں ہوگی، اور کچھ باقی تبرکات ہوں گے ان میں سے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان نے چھوڑے۔ اب اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی پگڑیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا۔ اس وقت تورات تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، ایک تختی ٹوٹی ہوئی جس پر تورات کے کچھ الفاظ تھے وہ بھی تھے، رومال تھا، غرض اس طرح کی کچھ چیزیں تھی۔ کہا یہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت طالوت کے سامنے رکھیں گے۔ اب سب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے فرشتوں نے صندوق اٹھایا ہوا ہے اور سب کی موجودگی میں حضرت طالوت کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اب اس سے زیادہ تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے تمہارا جرنیل مقرر کیا، پھر اللہ کے معصوم فرشتے کرامت کے طور پر اللہ کی طرف سے صندوق اٹھا کر لائے اللہ کے حکم سے اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اس میں ان کی صداقت کی نشانی ہوگی تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ یہاں تک کا واقعہ آپ نے سنا، یہ 246 سے 248 تک آیتیں تھی۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا، کتنے لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اس میں سے بھی امتحان ہوا تو کتنے پھر وہاں سے بڑھ گئے، کیا ہوا؟ کیونکہ جب بھی کچھ ہوتا ہے نا، کوئی کام آگے اہم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں اللہ امتحان کے طور پر پیش کر کے ان میں سے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ چھانٹ لیتے، باقی اپنے آپ اللہ ان کو پیچھے ہٹا دیتے۔ یہ اگلے واقعے میں، اگلے پارٹ میں اسی واقعے کے انشاءاللہ بیان ہوگا۔
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.